اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر شبہ قدر میں داخل ہونے میں تقریباً چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں، اور مومن کی امیدیں لگی ہوتی ہیں شب قدر کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی طرح سے ہمیں شب قدر کی فضیلتیں عطا کرے اور ہم ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری حاجات۔ تو آج رات اور کل دن میں شب قدر کی فضیلتوں کے حصول کے لیے تیاریاں مکمل کر لیجئے۔ تیاری تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں آپ، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کی ابتدا۔ آج ہم اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ شب قدر میں قدر اور قضا انجام پاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ امور کو معین فرماتا ہے اور ان امور کے اجرا کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے، یہ نظام کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، اسے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو صاحبان علم لدنی وہ جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا، ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ ہم تیاری کریں، اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں ان کو ادا کر لیں، معافیاں مانگنی ہے معافی مانگ لیں، اور شب قدر میں ایک بہتر انداز میں داخل ہوں، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ احساس لے کر کے جو کچھ کیا وہ سب کسی قابل نہیں ہے۔ جو کچھ کیا وہ اگر حساب میں لایا جائے تو ہم کسی طرح سے بھی کسی چیز کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ ہاں، ہم صرف ایک چیز کے مستحق ہیں، اور مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کی، معذرت کے ساتھ میری توجہ نہیں ہے، درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو ہم کسی چیز کے مستحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے، کہ وہ اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر دے گا، اور ہم جن چیزوں کی امید رکھتے ہیں وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ لیکن ایک نقطے کو ضرور یاد رکھیے گا، صرف اللہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیجیے کہ پالنے والے جو ہمارے حق میں وہ بہتر کر دینا، جو حق میں بہتر نہ ہو تو روک لینا، اور ہمیں اس پہ صبر عطا کر دینا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ہماری گفتگو آج سورہ مومنون کے آخری حصے میں داخل ہو جائے گی۔ 18ویں رات تک ہم تفسیر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد شبہ شہادت و شبہ قدر میں مجالس فضائل و مصائب مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام، 22ویں رات وصیت نامہ مولا کائنات، اور 23ویں رات پھر شب نزول قرآن، اور اس پر گفتگو ہوگی۔ پی سی این کے پروگرام کے تحت، کیونکہ محفل شیخ خراسان کو انہوں نے لائیو کرنا ہے، اس لیے شب 19 اور شب 21 اس ٹائم پہ وہ ہماری مجلس نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ رات کو آگے کے وقت میں اور ریپیٹ میں اگلے دن انشاءاللہ ان مجالس کو آپ تک پہنچا دیں گے۔ البتہ صرف پی سی این 2 پہ یہ ہوگا، یوٹیوب پی سی این پہ چلے گا اسی طرح سے، اور کل کا پروگرام اس طرح سے ہوگا کہ انشاءاللہ دعا افتتاح جیسے آج ہو، پھر اس کے بعد مجلس، اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر،
پھر شب قدر کی 2 رکعت نماز، اس کے بعد پھر مختصر دعائیں، اعمال قرآن، زیارت وارثہ اور التماس دعا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بہت کھل کے تذکرہ کیا ہے، اور حضرت نوح کے طوفان کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ ہم نے پھر انشانہ قرنن آخرین اور امتوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، اور جب بڑے کے جو ہوتے تھے وہ ان کے سامنے انبیاء آتے تھے تو وہ جھٹلاتے تھے، وہ انکار کرتے کہ یہ تمہارے جیسا بندہ ہے، تمہارے جیسے انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے، ہماری اطاعت کرو تو ہم کو مال و دولت بھی دے سکتے ہیں، اس کے بعد تو کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہیں، مال و دولت بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب یہ فرماتے تھے کہ تم ہڈی چورا چورا ہو جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں قبر سے نکالے گا، تو مذاق اڑاتے، ہیہات لما توعدون ان ہے الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا ہے، اس میں زندہ رہنا، اسی میں مرنا ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں پھر اٹھایا نہیں جائے گا، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ جھوٹ بکواس نعوذ باللہ کرنے والا شخص ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ہماری مدد کر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میری گفتگو آج اس نقطے پر شاید نتیجے تک پہنچے کہ انہوں نے کہا ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ تم یہ کہتے ہو کہ وعدہ دیتے ہو کہ جب ہم مٹ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گی اور ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں قبر سے نکالا جائے گا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ پر یہ گفتگو آئی ہے، اور یہ گفتگو جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 پر ہمیں ملتی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ اور دوسرا واقعہ بھی ہے۔ آیت نمبر 259 میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کہ اس شخص کی طرح اس شخص کو یاد کرو جو ایک گاؤں پر سے یا ایک قریے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، ویران ہو گیا ہے، ایک حیرت ہوئی کہ اللہ ان لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ دیکھیں، ایک حیرت انکاری ہوتی ہے، ایک حیرت تعجبی ہوتی ہے۔ حیرت انکاری کفر ہے، حیرت تعجبی ایمان کی طرف آگے لے جانے کی۔ تو حیرت تعجبی اگر آپ کو ہو تو یہ کفر نہیں، اور ہمارے یہاں اتنا جلدی انسان کافر ہو نہیں جاتا ہے۔ ایک شخص دوڑتا دوڑتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں کافر ہو گیا، مجھے جہنم سے بچا لیجئے، میں کفر کر گیا۔ حضور اکرم نے فرمایا کیا؟ کہ بس یا رسول کافر ہو کیا؟ شیطان نے آ کے تم کو بہکایا ہے، شیطان نے آ کے تمہارے دماغ میں یہ چیز ڈالی، کہاں کہ تم نے انکار کیا شیطان کی بات؟ کہاں میں نے انکار کیا، لیکن وہ میرے ذہن کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ تو عین ایمان کی بات ہے، اس سے تم اور آگے ایمان کے مراحل میں داخل ہو گئے، اور تم تو یہاں پر بھی حیرت تعجبی میں داخل ہو کر پوچھا۔ اچھا، بعض جگہ پر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں نام نہیں دیا گیا، اور یہ اسی طرح سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جگائے گا؟ سورہ یاسین میں جب آتا ہے تو وہاں پر وہ ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، وہ تعجب انکاری ہے یا سوال انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ یہاں استفہام فہم کے لیے ہے، ایمان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، چاہے وہ حضرت عزیر تھے، موت دے دی، پھر ان کو اٹھایا۔ قال لبثت، پوچھا کب، کتنا عرصہ مرے اور زندہ ہوئے؟ کہا
ایک دن یا آدھا دن یا کچھ عرصہ. قال لبثت 100 عام، تم 100 سال مرے رہے. ایک طرف حضرت ایک طرف اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ 300 اور کچھ مہینے سال سو گئے، 300 اور کچھ مہینے سو گئے اور یہ سال سو گئے. اس کے بعد پھر 300 سال سو گئے، اس کے بعد آگے اٹھائے گئے. یہاں پر آتا ہے 100 سال. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک، کھانے کو دیکھ، اور شرابک، جو تو کھانا پینا لے کے گیا تھا وہ بالکل ویسے ہی پڑا ہے. نو چینجز ایبسولوٹلی. لیکن وانظر الی حمارک، اپنے حیوان کو دیکھ جو تو جس کے اوپر سوار کر رہا تھا. کیا دیکھا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے اللہ کی نشانی بنا کے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھ کیسے میں ہڈیوں کو زندہ کرتا ہوں، اس پہ گوشت لگاتا ہوں اور ان کو زندہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جیسے پہلی بار خلق کرنا زیادہ مشکل تھا، دوسری بار خلق کرنا کیا مشکل ہے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب انہوں نے سب چیزیں ہوتی دیکھی، 100 سال مر کے اٹھے، کھانا پینا صحیح سالم. وہ گدھا 100 سال میں مٹی ہو گیا، اس کی ہڈیاں زندہ کی گئیں، اس پہ گوشت لگایا گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کر کے دکھایا کہ دیکھو، کبھی مت کہا کرو یہ کیسے زندہ کریں گے، جس نے بنایا وہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہاں پر بھی استفہام میں توجیہی ہے کہ ہمیں توجیہ چاہیے، ہمیں دیکھنا ہے کیسا ہے تو ہے. ہم مانتے ہیں لیکن فوراً قال اولم تؤمن، وہاں نہیں پوچھا تھا، ان کا لیول نیچے تھا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے. قال بلا، نہیں اللہ تیرے پہ ایمان نہ رکھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ 4 من الطیر، اچھا ایسا کرو 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو تم اپنے پاس بلو، ان کو ذبح کر کے ملا دو، 4 پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو. اس کے بعد تم ان کو اپنی طرف بلاؤ. یہ سب دوڑتے دوڑتے تمہاری طرف آ جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزت والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. اور یہی ہوا کہ وہ مردہ پرندے زندہ ہوئے، ہر ایک کا گوشت اپنے بدن میں ملا. 4 پہاڑوں پہ مکس کیے ہوئے 4 پرندے. ایسا نہیں کہ ایک پہاڑ پہ ایک پرندہ، دوسرے پہاڑ پہ دوسرا، تیسرے، 4 پہاڑوں پہ 4 پرندے مکس کر کے، ہم اپنے الفاظ میں قیمہ بنا کے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان فرمائی اور کہا کہ انسانوں دیکھ لو، اگر تم مجھ پہ ایمان رکھو گے تو تمہارے سارے مسائل میں حل کر دوں گا. میں تمہارے مسائل کو اتنی اچھی طرح سے حل کر دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھو گے تو پھر تمہارا کوئی بھی کام جو ہے نا وہ نہیں ہونے والا. یہاں پر ہم اس بات پر آ کے رکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس بات پر فائز کر کے بھیجتا ہے کہ وہ یقین کے کمال پر ہوتے ہیں. ہاں، یقین کے درجات پھر انبیاء کے حساب سے فرق کرتے ہیں، لیکن تمام انبیاء کے لیے یقین اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے. زمین پر آ کر وہ شک نہیں کرتے. اور اگر کہیں کسی نبی کے بارے میں یا خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئے کہ مثلاً شک ہو گیا یا بھول گئے، تو ہم ان تمام چیزوں سے انبیاء علیہ السلام کو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو بری سمجھتے. ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام اگر اس طرح کے سوال کرتے بھی ہیں تو لوگوں کے یقین کے لیے، لوگوں کے اطمینان کے لیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں یقین تو رکھتا ہوں، علم تومن، ابراہیم اس مرحلے پہ پہنچ کے کہا نا لے یطمئن قلبی، میرا قلب اور مطمئن ہو جائے، اس لیے کہ عین الیقین حق الیقین یہ تمام مراحل ہیں یقین کے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس بیان پر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی ہڈیوں کو خود کھڑا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو قیامت میں زندہ کرے گا، چاہے 100 سال، چاہے 1000 سال، چاہے کچھ بھی ہو، سب وقت گزر جائے گا. اس کے بعد پھر انسان کھڑے ہو جائیں گے، انسان کے نام اعمال کھڑے ہو جائیں گے، انسان کی ہوئی ہر چیز زندہ ہو جائے گی، اور انسان اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اب کیا حال ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن انبیاء علیہ السلام کو بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کذاب کہا گیا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت ہوئی. خود فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنی مجھے اذیت ہوئی. کیوں ایسا کہنا پڑا حضور اکرم کو؟ کس نے آپ کو اتنی اذیت دی؟ اور اگر وہ پتھر مارنے والی اذیت یا مکے والی اذیت ہے، وہ تو اسلام کے لیے اذیت ہے، تو اسلام کی خاطر. لیکن کیوں رسول اکرم یہ درد دل کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے جتنی اذیت پہنچی اتنی کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ حضور اکرم کے اطراف میں منافقین بھی تھے، مطلب پرست بھی تھے، موقع طلب بھی تھے، بہت کچھ تھے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو انبیاء نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. تم یہ جو کہتے ہو کہ یہی دنیا، یہی زندگی، ہم نہیں کھڑے ہونے والے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ انبیاء نے دعا کی یا اللہ اب ان کو بھی اٹھا دے، اور اس قوم کو کچھ وقت کے لیے مہلت ملی. اس کے بعد یہ قوم ایک ایسی سخت حالت میں داخل ہو گئی کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے. اچھا، یہاں پر 2 قوموں کے بیان آئے ہیں، ایک قوم ہود ہے، ایک قوم حضرت صالح یا ثمود کہہ دوں. دونوں قوموں کا احتمال دیا گیا ہے، اور یہاں پر اس بات کو کہا گیا ہے کہ ان قوموں کے لوگوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو باقاعدہ طور پر کہہ دیا نکل جاؤ، ہم تم کو نکال دیتے ہیں، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور دعا اگر حضرت صالح کی قوم ہے تو حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اونٹنی لے آؤ. اونٹنی لائی گئی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ایک دن تم پانی پینا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اور اگر تم نے اس کو ڈسٹرب کیا تو یہ ناقہ صالح جو ہے، اگر تم نے اس کو اذیت کی تو یہ پھر تمہارے لیے عذاب کا باعث. نہیں مانے. بھلے کون دیکھتا ہے، جو اطراف والے تھے نا وہی مترفین، قال مترفیہ. یہاں پر یہ بات سامنے نہیں آئی، اسی لیے ہے کہ یہ قوم صالح ہے یا قوم حضرت ہود کی قوم ثمود ہے. ناقہ صالح کو اذیت پہنچائی گئی، اور لوگوں نے کہا رہے اس کے ٹانگیں کاٹ ڈالو. بہت عظیم الحیکت یہ اونٹنی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی. کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خواہ مخواہ ہمارے پانی پینے کے دنوں کو ضائع کرتی ہے. ایک دن اس کا پانی اور ایک دن ہم سب کا پانی، یہ ہمارے لیے بڑی انسلٹ ہے.
ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی. بس حضرت صالح نے فرمایا تم لوگ 3 دن تک اپنے گھر میں رہو. پھر دیکھو 7 دن تک ایسی گرم ہوا چلی کہ وہ پوری کی پوری قوم، صرف حضرت صالح اور ان کے ساتھ جو خاص لوگ تھے وہ بچ گئے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ حجاز میں کسی جگہ پر وہ سارے پہاڑوں میں مکان اور سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اللہ اس سعودی حکومت سے مسلمانوں کی جان چھڑوائے، اور جو سعودی حکومت کو اسلام کا پرچمدار سمجھتے ہیں ان کی ہدایت کرے، تاکہ ہم بدر کے مقام کی زیارت کریں، خیبر کے مقام کی زیارت کریں. وہ تو موقع مل ہی جاتا ہے، لیکن جو اصل میدان ہے اس میں مکان بنا دیے گئے ہیں، وہ تقدس اس جگہ کا پامال ہو گیا ہے. اسی طرح سے قوم صالح کے مکانات کو جا کے دیکھا، پورا حجاز ہماری مقدس چیزوں سے اور تاریخی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. بس ایک ایسی امت آ گئی کہ جس نے اسلام کا تیا پاچا کر دیا اور ہر چیز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. اور اگر یہ قوم ہود ہے، سمود ہے، تو قوم سمود نے بھی حضرت ہود کو بہت تنگ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ہود نے دعا فرمائی، پالنے والے یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ کسی طرح سے بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو بس ان کے ظلم کرنے پر ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اور ان سے میری جان چھڑا دے. کیا ہوا؟ حضرت نوح کی قوم، عاد، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا نتیجہ ایک ہوا، اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب حجت تمام کرنے سے پہلے نہیں بھیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب باقاعدہ حجت تمام کی. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں 2500 سال رہیں، اس میں اب کیا رہ گیا ہوگا حجت تمام ہونے میں. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، ان سب نے جو ہے وہ حجت تمام کی. اس کے مقابلے میں ان سب کو کہا گیا یہ تو تمہارے جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تمہارے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تمہارے جیسے، یعنی ظاہری قیافہ، ظاہری کھانا پینا، ظاہری چیزوں کو نشانہ بنا کر سب کو یہ کہا گیا کچھ بھی نہیں، ان کو جانے دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیات ثم انشأناهم من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون. ہم نے پھر قوم کو بھیجا، ہم نے پھر آگے بات بڑھائی. آیت نمبر 42 ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون. کوئی امت بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، ہر ایک کی اپنی ایک اجل ہے، اپنی ایک مدت ہے، اپنا ایک ٹائم. ثم ارسلنا رسلنا تترا. ہم نے 3 کی مثالیں دے دیں یا 2 کی مثالیں دے دیں، یا کلی طور پر ایک بیان کر دیا اور عمومی خاص طور پر ایک بیان کر دیا. ثم ارسلنا رسلنا تترا. اور اس کے بعد ہم ایک کے بعد ایک رسول بھیجتے رہے. کلما جاء امتا رسولا کذبوہ. وہی پیٹرن، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پیٹرن ایک ہی ہے. تم تو ہمارے جیسے ہو، ہمارے کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ کو، فرشتوں کو بھیج جاتا. قدموا فاتبعنا بعضهم بعضا. تو ایک کے پیچھے ایک آتے رہے، سرکشی کرتے رہے، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو نشانی بنا دیا. فبعدا لقوم لا یؤمنون. بس برائی اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا یہاں ذکر ہے کہ انبیاء آتے رہے اور جھٹلائے جاتے رہے، انبیاء آتے رہے، جھٹلائے جاتے رہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کلی، آج ہم خلاصہ کر لیتے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قد افلح المؤمنون سے بات کو آگے بڑھائیں.
اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ پانی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی نعمت کی طرف توجہ دلائی کہ ہم تمہاری ہدایت کے لیے کیا کیا کرتے رہے، وہ ہدایت کرتے رہے تو آج تم ہدایت پر آئے ہو، وہ انبیاء زحمت نہ کرتے تو آج تم ہدایت پر نہ آتے۔ اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زحمتیں، محنتیں، تکلیفیں نہ کی ہوتی تو آج تم ہدایت نہ پاتے، اور اسی لیے ان کی ہدایت کا ایک ہی اجر ہم نے باقی رکھا تھا، اور وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا مگر مودت فی القربہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ ہم نے مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے حجت تمام کی، مشروط مہلت دیتے رہے، اور اس کے بعد ان پر عذاب نازل کرنے۔ تو یہ انبیاء کا ذکر، انبیاء کے ذکر میں پہلے ایک عمومی ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد دو میں سے ایک قوم کا ذکر ہے، حضرت صالح یا حضرت ہود، یہ یوں کہ قوم عاد و سمود، اور اس کے بعد ایک عمومی، ہم نے ان کے بعد پھر بجائے اس کے کہ ہم ایک نام لیں، سب ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ایک ساتھ ذکر کر کے کہہ دیا ہم نے سب کو بھیجا، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کو عذاب کر کے نابود کر دیا۔ آج بڑے بڑے عذاب کی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، اگر ہمیں موقع ملے ہم جائیں، سیر کریں، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں کی کیا عاقبت ہے۔ احرام مصر جا کے دیکھیں، فرعون کی ممیز کو جا کے دیکھیں، نہیں تو یوٹیوب پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ ہی سیر کر لیں۔ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے تو انٹرنیٹ پہ سیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو دنیا کے اتنے آثار موجود ہیں، بیٹھیں دیکھیں، ایک ایک کر کے ڈھونڈتے جائیں قرآن مجید میں اور دیکھتے جائیں۔ آرک آف نو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نشانیاں دیکھیں، مصر کی نشانیاں دیکھیں، احرام مصر کی ڈیٹیل دیکھیں، مکہ مدینہ اور حجاز میں انشاءاللہ بہت جلدی آزاد ہو جائے گا، وہاں کی نشانیوں کو دیکھیں تاکہ پتہ رہے کہ ان امتوں کو کیا ہوا۔ اب یہاں ہم ایک سوال کر کے اپنی گفتگو، اس سال کی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ ان امتوں کے انکار کرنے پر، انکار دو طرح کے، ایک اصل تمہارا عقیدہ ہی قبول نہیں، دوسرا عقیدہ قبول کر لیتے ہیں، عمل میں انکار کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے ان پر کیوں عذاب نہیں آ جاتا، کیوں ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور پھر فرماتا ہے جب تک رسول نہ بھیجنے ہم عذاب نہیں کرتے، اور پھر فرمایا میں اس وقت عذاب نہیں کرتا وَأَنْتُمْ فِيهِمْ، جب تک تم ان کے درمیان ہو۔ اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اسی لیے انہوں نے ہمارے لیے دعا کی کہ ہم پر عذاب نہ آئے، ہم ختم نہ ہو جائیں۔ اور کیونکہ عذاب نہیں آئے، ہم ختم نہیں ہوئے، تو اب آہستہ آہستہ لوگ دین کو سمجھتے گئے، دین میں داخل ہوتے گئے۔ لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی میں عذاب پہنچایا، ان کی زندگی میں تکلیفیں پہنچائیں، ان کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرایا، وہ کفار۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو مسلمان کہتے تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا کہ منافقین بھی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ لوگ ہیں کہ جو منافق نہیں تھے، کھلم کھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کرتے تھے، کھلم کھلا ان سے لڑتے تھے۔ کیوں سورہ حجرات نازل ہوئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اوپر مت کرو؟
تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ گفتگو آج چھڑی اور اس کے ایک نقطے کی طرف توجہ دلا کر نتائج کی طرف آگے بڑھوں گا۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ بدر کے موقع پر جو بھی اصحاب موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ سابقہ اور لاحقہ، بس وہ اب ان کا نام عمل بند ہو گیا بدر میں آنے کی وجہ سے، اور وہ سب جنتی ہو گئے۔ ریفرنس دینے کے طور پر تو آیات کو دے رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی نظر آیات پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے فوراً ہی پوچھا، پھر انٹرول ہو گیا اور پھر کہا کہ نہیں، یہ حدیث آیت نہیں ہے، اور پھر اس کی وضاحت دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 12 اماموں کے علاوہ کسی کے لیے بھی بلینکٹ معافی نہیں رکھی ہے۔ یعنی بس اب آپ کیونکہ بدر میں آ گئے، اس کے بعد آپ حجاج ابن یوسف بن کر ہزاروں مسلمان اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا قتل کریں، پھر بھی آپ جنتی۔ آپ مثلا کسی عنوان سے بیعت میں داخل ہو گئے ہوں، تب اس کے بعد آپ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بھی شمشیر اٹھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ جنتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن جائیں، امہات المومنات کے دائرے میں داخل ہو جائیں، پھر کل ایمان کے مقابلے میں جنگ کے لیے آئیں، پھر جنتی۔ اعتراض کیا گیا کہ زبیر ابن عوام کے جو بدری صحابہ میں سے تھے، شیعہ ان کے بارے میں منفی نظریہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے آج آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، آیت نہیں ہے، غلط کہا تھا آپ نے، حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جو بدری صحابہ ان کا اللہ تعالیٰ نے پہلے آخری گناہ معاف، کیا امیر المومنین السلام کے اس مقابلے میں لڑنے آنے والے کے گناہ بھی معاف ہو گئے؟ جن لوگوں کی وجہ سے ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کی جو قتل ہوئے یا شہید ہوئے، ان کے خون کو ہم معاف کر دے سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ کیونکہ بدر میں ساتھ تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے ہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب زبیر تو بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہوں گے اپنی جگہ پر، ان کا احترام اس وقت تک جب تک وہ دین کی اساس کے مقابلے میں نہ آ جائیں۔ لگے کہ وہ تو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو پھر ان پر آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو پوری فوج کو لے کر آ گئے، حضرت عائشہ کو ہودج پہ بٹھا کر لے کر آ گئے، جب کتے بھونکے تو کہا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ یہ سبھی لوگ ایک ہی بات نہیں کر رہے، پورا جمل کا واقعہ ہوتا ہے، اور واقعے سے پہلے مولا کائنات یاد دلاتا، زبیر یاد ہے تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ زبیر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے؟ کہتے رسول اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ کہا اس وقت کیا ہوگا؟ کہا میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ چلو تم کھڑے نہیں ہوئے، فوجوں کو تو سامنے کر لیا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ کہاں جائے گا؟ جو تم نے بھیجا ہے اور جو اس کے آثار ہیں، بس کیونکہ تمہیں شرمندگی ہو گئی تو معافی مانگ کر نکل گئے، تو تم نے سمجھا کہ اب جو پیچھے خون ہوا، جو غارت ہوئی، خود بھی تیر کھا کے کسی نے تیر مارا اور ختم ہو گیا، تو کیا نہیں؟ ملاک ایمان پر موت آنا ہے، ملاک کل ایمان کی محبت کو دل میں رکھ کے مرنا ہے، ملاک رسول اکرم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے موت آنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی تو کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دین کسی کو بھی بالکل کھلا ہاتھ نہیں دے سکتا کہ تم نے کیونکہ بدر میں شرکت کی ہے اس لیے اب احد میں تم پہاڑیوں پر بھاگ گئے تو بھی تمہارے یہ بھاگنا معافی ہو گئی، پھر تم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جو ظلم کیا وہ پھر بھی حرج نہیں ہے،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आखिरी घड़ियों में तुमने हुजूर अकरम के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए तो भी कोई हर्ज नहीं है। कहाँ जाएंगे हम अगर इन उसूलों को लेकर आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, हमने वहाँ भी अर्ज़ कर दिया, यहाँ पर खुसूसन आपसे गुफ्तगू करते हुए, और मुझे बताया जाता है कि माशाल्लाह दूसरे दिन तक 700-800 लोग इसे व्यू कर चुके होते हैं। याद रखिए, ये दीन इस्लाम है, ये मजाक नहीं है। इस दीन की बुनियादें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से डाली गई और हज़रत ख़ातम पर मजबूत हुई, और आइम्मा मासूमीन ने इस दीन को आगे बढ़ाया। इस दीन के अंदर मैं 2 दिन से बात रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा ना हो कल को हमारे यहाँ ये चीज़ शुरू हो जाए कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा, हमारे बुज़ुर्ग ये कहते रहे हैं। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग एहतराम के काबिल, मराज तक़लीद 100% एहतराम के काबिल, लेकिन उनकी बात भी उस वक्त मानी जाएगी कि जब वो कुरान व हदीस व इजमा और अक़ल की बुनियाद पर ये बातें करेंगे। अगर कोई मर्द तक़लीद करे, मेरा दिल ये कहता है, मैं यूँ कहता हूँ, नहीं हो सकता। हाँ, तशख़ीस से मौजू हो जाए एक अलग बात है। जैसे आज कोरोना पे तशख़ीस से मौजू दिया हुआ है कि कोरोना की वजह से नमाज जमात को अगर तातील करनी पड़ती छोड़ नमाज जुमा बंद करनी पड़ती बंद कर दी। और मैं यहाँ पर इस नुक्ते की तरफ भी तवज्जो दिलाता जाऊँ, हमने आवाज़ उठाई है कि जो कहेगा जुलूसों पे पाबंदी है हम उसको चैलेंज कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले सालों की तरह जुलूस निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जुलूस नहीं रुकने देंगे। अब अगर हमारे जाने से सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, हमारे जुलूसों की प्रॉब्लम आती है, हम पर, हमारे मकतब पर आँच आती है, तो हम कहते हैं ठीक है, कुछ लोग जुलूस को लेकर चले जाएं और हम कुर्बानी देकर पीछे रहने के लिए तैयार हैं। हमारा मौला हमारी नीयत को जानता है। वो जानता है कि अगर कोरोना वायरस का मसला ना होता और मकतब की बदनामी का मसला ना होता तो हम सब पिछले सालों में देख ली तस्वीरें। दुश्मन ने दूसरी तरफ से शुरू कर दिया है। वो इंतज़ार कर रहा है कि शिया SOPs की मुखालिफत करें और फिर उनके ख़िलाफ़ फुल साजिश हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने टेलीविज़न पर जुलूस के सिलसिले में आवाज़ उठाई, हमने इस बात को कहा था कि ये आप बैन कैसे कर सकते हैं? अज़ादारी और बैन मजाक है कोई? तुमने कह दिया बैन तो एक नोटिफिकेशन, तुम्हारे उस नोटिफिकेशन की हैसियत क्या है? तुम आज हो कल नहीं हो। तो वो बात तो क्लियर हो गई, परमिशन मिल गई जुलूस में जाने की, जुलूस निकालने की, मजलिस करने की। अब हमारे पर है, वो कहते हैं ना बॉल हमारे कोर्ट में। हम किस तरह से मकतब के एहतराम को बचाकर, कुर्बानी देकर जुलूस में सिर्फ वो लोग जाएं कि जिनके लिए तय हुआ है। उलमा ने बताया, मातमी अंजुमनों ने, स्काउट्स ने, सब ने मिल के तय किया है। और अपने इलाके में, अपने घर में बैठकर अज़ादारी करें। मौला शायद आपको मकतब की इज़्ज़त बचाने के लिए 1000 गुना ज़्यादा, क्या पता मौला आपसे कहें कि अरे इस दफ़ा तुमने जुलूस में न जाकर कुर्बानी दी, आओ तुमको मैं नजब बुलाता हूँ आइंदा सालों में। मोहब्बत सखी दाता हैं, कुर्बानी देकर तो देखो। तुम समझते हो कि नहीं इस जुलूस में जाएंगे तो ही जुलूस होगा, वरना नहीं होगा। नहीं, जुलूस निकलेगा, इंतज़ामिया जाएगी, स्काउट जाएंगे, SOPs पर अमल होगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इस दफ़ा मौला से कहें हम आपसे डील कर रहे हैं, हम जुलूस में न जाना। बस लोग ऐसे जो पैदा होते ही माँ की गोद में जुलूसों में जाते हैं और आज तक जाते रहे, तो उनका दिल कह रहा है कि हम कैसे जुलूस छोड़ सकते हैं। असल में हम अपने दिल और अपनी मर्ज़ी पे नहीं जाते, हम अपने मकतब के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे मकतब का एहतराम, हमारे मकतब की इज़्ज़त। कल को वो बता दिया गया कि ऑनलाइन जुलूस दिखाया जाएगा ताकि आप ज़ियारत करें। बेशक ऑनलाइन दिखाएं, आप ज़ियारत करें, साथ साथ वो ये भी नोट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ SOPs की मुखालिफत हुई, और खुदा न खास्ता कल को कोई मुश्किल हुई तो वैसे ही भी बात चल रही कि कोरोना शिया है, कोरोना सुन्नी है। देखिए सोच कहाँ कहाँ तक जाती। इसलिए गिरामी, मेरा और आपका इम्तिहान
پہلے امتحان ہوتا تھا کہ گرمیوں میں جلوس میں جا کر دکھائیں، اب امتحان ہے کہ جلوس میں صرف وہ لوگ جائیں جن کو ایس او پیز کے تحت جانا چاہیے، باقی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں. یہ تو اچھا ہو جائے گا. محلے پہلے مرکزی جلوس میں صرف عزاداری ہوتی تھی اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، اب ہر محلے میں ایس او پیز کے تحت عزاداری کریں. کون روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا. اور عزاداری نہ رکی ہے نہ رکے گی. صرف اس کے طریقہ کار کو فعلا جب تک کرونا ہے ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، وہ بھی مکتب کی سربلندی کے لیے کہ کل کو ہمارے لیے یہ مشکل کا باعث. آپ کو نہیں پتہ آج پریس کلب میں مظاہرہ ہوا اور ہمارے مکتب کے خلاف آواز اٹھی. 2 دن پہلے ایک اور جگہ پر بھی مظاہرہ ہوا اور سارا زور لگایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ جلوس نکالیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم تو دھماکوں میں نہیں بیٹھے، ہم فائرنگ میں نہیں بیٹھے، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہم نہیں بیٹھے، تو ہم بیٹھنے والوں میں سے نہیں. لیکن اگر دین کے لیے ضروری کہ بیٹھا جائے تو بیٹھ جائیں گے، دین کی عزت کے لیے ضروری کہ کھڑا ہوا جائے تو ہم کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. بہرحال 19ویں شب آ رہی ہے، شب ضربت آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے. گناہ گاروں کے لیے معافی کے دروازے جو تھوڑے بہت بنتے وہ کھل رہے ہیں، پوری طرح سے کھل رہے ہیں. اب ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی، توفیق مانگنی ہے کہ ہماری زندگی کچھ ایسی ہو جائے کہ ہم اپنے لیے تو سوچیں دین کے لیے سوچیں کہ اب دین کو کیسے آگے بڑھایا جائے، دین میں کیسے تبلیغ کی جائے، دین میں کیسے لوگوں کو داخل کیا جائے، دین کا خوبصورت چہرہ کیسے ہم لوگوں تک پہنچائیں. آپ کا دین جتنا خوبصورت ہے کسی اور کا اتنا خوبصورت دین ہے ہی نہیں. آپ کے دین میں جتنی چاشنی کسی اور کے دین میں چاشنی ہے ہی نہیں. آپ کے دین میں رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، عاجزی اتنی بھری ہوئی. جب ائمہ معصومین کر کے دکھاتے تھے تو پھر ہمیں کیوں نہ لذت آئے. اس لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. 19، 20 اور 21 کی رات میں انشاءاللہ مجالس بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ 19، 21 اور 23 جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اعمال قرآن بھی کریں گے، جوشن کبیر بھی پڑھی جائے گی. صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ کل جب آپ اعمال کے لیے آمادہ ہوں تو پہلے مغرب کے نزدیک ہی غسل کر لیں تاکہ شب قدر کی غسل کی فضیلت مل جائے. نماز مغربین کے فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز شب قدر الحمد اور 7 مرتبہ قل ہو اللہ، اور اس کے بعد کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ. ایک فرق ہے، 100 مرتبہ پڑھا جائے گا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 2 رکعت کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ، ہر رکعت میں استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے بعد مولا کائنات کے قاتلوں پہ لعن کریں گے. ماہ رمضان کی اور شب قدر کی چھوٹی دعائیں وہ پڑھیں گے، پھر اعمال قرآن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. جو دعا مانگنی ہے یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے تاکہ مانگا جائے. مانگنے میں لذت ہے، دینے والا بھی پسند کرتا ہے کہ تم مانگو. اس نے کہا نا ادعونی استجب لکم. انشاءاللہ آن لائن اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو ہم سالوں سال سے اجتماعی طور پر اعمال کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. بہت سے لوگوں کے فون اور میسیجز کہ وہ ان اعمال کی لذت تو نہیں ہوگی، لیکن بالآخر ہم لذت کی خاطر اعمال نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہے گا اس میں بھی وہی خلوص، وہی توجہ، وہی توبہ، وہی استغفار کا انداز اپنائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر اعمال کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ کرسی پہ بیٹھیں، بستر پہ بیٹھیں. اعمال کا حال وہی رکھیے گا جو مرکز میں آپ لوگ آ کر، قرآن سینٹر میں آ کر یا مسجدوں میں جا کر اعمال کرتے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ بھی دے کر آئیے گا. فطرے کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے پاس شاید 1-2 منٹ باقی ہیں. یہ شروع سے ہم ایک بات کہتے آئے ہیں کہ کرنسی نوٹ فطرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے.
ہم نے اعلان کر دیا ہمارے فیس بک ویب سائٹ سب پر ہی کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے، گندم کا کتنا ہے، کشمش کا کتنا ہے، کھجور کا کتنا ہے. ہم تو گوشت کے بھی قائل ہیں کہ جو اگر کسی کا یہاں ریگولر گوشت کھایا جاتا ہے تو اسے 3 کلو کسی بھی چیز کا 3 کلو نکالا جانا چاہیے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اغلب زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن ہم نے کچھ علمی تحقیقات کرنے کے بعد اس بات میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیا کہ ہم کسی بھی صورت میں گندم، جو، کشمش، چاول، کھجور اور حتیٰ گوشت کا بھی فطرہ نکال سکتے ہیں. اس فطرے کو چاہیں تو آپ آن لائن بھیج کر ہمیں میسج کر دیں، چاہیں تو اکیڈمی کے PCHS محفل مرتضیٰ کے پاس جو اکیڈمی وہاں دے دیں، چاہیں تو مسجد بقیۃ اللہ میں دے دیں. پالنے والے تو جو محمد وال محمد کا واسطہ، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی شب قدر میں مانگی جانے والی یا مانگنے والی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے مشکلات آ رہے ہیں، مالی مسائل، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں. پالنے والے ایسی صورت میں مدارس علمیہ، علماء کرام، مساجد، یہ جتنے یتیم خانے جو سب چلا رہے ہیں ان کی مشکل میں تو مدد فرمانا. پالنے والے اس مملکت خدا دادا پاکستان کے مسائل کو حل فرما. علماء کرام، مراجعدام، رہبر انقلاب اسلامی، قائد ملت جعفری، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو ہم راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.